حکمران اتحاد مانے یا نہ مانے، لیکن سچ یہی ہے کہ حکومت اس وقت واقعی کافی مشکل میں ہے، اور نہ صرف یہ کہ وہ اپوزیشن ارکان کو اپنی مرضی کی آئینی ترمیم پر راضی نہیں کر پا رہی، نہ صرف یہ کہ وہ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو اپنا ہمنوا نہیں بنا پا رہی، بلکہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اسے پھینٹی کھانی پڑ رہی ہے۔ اور یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب فرما رہے ہیں کہ فوج نے ہمیں اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں کنفرنٹ کیا کہ آپ نظام انصاف کو کمزور ہے، آپ کا نظام انصاف سول نظام انصاف جس کی وجہ سے ہم دہشت گردی پر قابو نہیں پا سک رہے، تو ظاہر ہے یہ سجی دکھا کر کبھی مارنے والی بات ہے۔ اصل میں تو جو دہشت گرد ہوتے ہیں، جو واقعی دہشت گرد ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو مقابلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں ان کے خلاف کارروائیاں ہوتی ہیں، اور ہم صبح دوپہر شام دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے جوانوں کو شہید کرتے ہیں، اور آرمڈ فورسز ان کو بھی مارنے کی پوری کوشش کرتی ہیں، پکڑنے اور مارنے کی، اور اس راستے میں تو کوئی رکاوٹ بادیوں نظر میں کم از کم نظر نہیں آ رہی، بلکہ جو انٹرمینیشن وہ سینٹرز ہیں جن کے خلاف بہت سالوں سے آواز اٹھائی جا رہی ہے، وہ بھی ابھی تک موجود ہیں، اور وہ لاپتہ افراد کا مسئلہ ان سینٹرز کی وجہ سے ہی ہے جہاں پہ لوگوں کو پکڑ کر رکھنے کی اجازت ملی ہوئی ہے سیکیورٹی اداروں کو، وہ مجسٹریٹ کی اجازت کے بغیر، مجسٹریٹ کو بتائے بغیر ایسے بے شمار ان کے پاس سینٹرز ہیں جن کے اندر وہ قیدی رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا لاپتہ افراد کا مسئلہ بھی اسی طرح پیدا ہوا ہے کہ جو لوگ نہیں کسی دہشت گردی کی کارروائی میں مطلوب ہوتے، جو صرف تنقید کے مجرم ہوتے ہیں، ان کو بھی پکڑ کے ان سینٹرز میں بند کر دیا جاتا ہے، تو جس سے ایک انسانی حقوق کا سوال بہرحال پاکستان میں بہت شدت سے اٹھ رہا ہے، اور ساری دنیا میں پاکستان کو امبیرسمنٹ کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود اب یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ بادیوں نظر میں نظر نے ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا کہ سویلین انصاف کے نظام کا اور دہشت گردی کا آپس میں کوئی دور دور کا لینا دینا ہو۔ دہشت گرد افغانستان سے آ رہے ہیں، یا دہشت گرد باقاعدہ بندوق اٹھا کر کارروائی کر رہے ہیں پاکستان کے معصوم شہریوں اور آرمڈ فورسز کے خلاف، اور ان کے خلاف آرمڈ فورسز پوری قوت سے جوابی کارروائی کرتی ہیں، اس میں کوئی انصاف کے نظام کی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی اپیرنٹلی۔ کتنے بڑے ایسے دہشت گرد ہیں جن کے مقدمات سول کورٹس میں زیر سماعت ہیں، شاید کوئی آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو تنقید کے مجرم ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کے خلاف بات کرنے کے مجرم ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی کو انڈورس نہ کرنے کے مجرم ہیں، جن کا تعلق اسٹیبلشمنٹ مخالف سیاسی جماعت سے ہے، جن کا نام عمران خان بھی ہو سکتا ہے اور ایسا کوئی اور آدمی بھی ہو سکتا ہے، ان کے مقدمات کو ملٹری کورٹ میں منتقل کرنے کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ شاید موجود ہے، اور جو قانونی آرڈیننس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا کوئی آئینی ترمیم منظور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس میں اس طرح کی باتیں شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح ان کے مقدمات کو 9 مئی کا نام دے کر، ملٹری اسٹیبلشمنٹس پر حملوں کا نام دے کر ملٹری کورٹ میں منتقل کر دیا جائے، اور پھر وہاں سے کوئی سزا دلوا کر ہمیشہ کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کا چیپٹر کلوز کر دیا جائے۔ اس راستے میں شاید کوئی رکاوٹیں ضرور ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب اگر اسے دہشت گردی کی آڑ میں قوم کو بیوقوف بنانا چاہ رہے ہیں، یہ بتا کر کہ جی دہشت گردی کے خلاف نظام انصاف کمزور ہے، اور اس لیے ہمیں اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، فوج کے سامنے اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں امبیرسمنٹ کا سامنا کرنا پڑا، وہ کہتے ہیں کہ اپنے نظام انصاف کو درست کرو، تو شاید اعظم نذیر تارڑ صاحب بات کو کچھ دائیں بائیں کر کے، کچھ گول مول گھما کر قوم کے سامنے لا رہے ہیں۔ سچ غالباً یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو جن بندوں کے خلاف 9 مئی کے تناظر میں کیسز چلانے کی کھلی چھوٹی چاہیے، وہ شاید انہیں نہیں مل پا رہی، اور وہ حکومت اس متعلق کوئی آئینی ترمیم یا آرڈیننس لانے میں سر دست کامیاب نہیں ہو پائی۔ لہٰذا اس بارے میں شکوہ ضرور ہو سکتا ہے اعظم نذیر تارڑ صاحب سے، مگر اگر دہشت گردوں کو قابو کرنے کے حوالے سے واقعی فوج کو کوئی شکوہ ہے اور حکومت نظام انصاف میں کوئی ترمیم نہیں کر پا رہی، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ جے یو آئی یا پی ٹی آئی ایسی کسی ترمیم کی مخالفت کریں گے؟ ہو تو نہیں سکتا۔ جے یو آئی تو خود دہشت گردی کی متاثرہ ہے، مولانا فضل الرحمان تو بار بار کہتے رہے ہیں کہ ان کے لیے الیکشن لڑنا مشکل ہے، پہلے دہشت گردی کو کنٹرول کیا جائے۔ تو اگر آپ واقعی دہشت گردوں کو پکڑنے کے لیے اور ان کے خلاف قانون کے کڑے کو مضبوط کرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم یا آرڈیننس لانا چاہیں گے، تو پی ٹی آئی یا مولانا فضل الرحمان یا کوئی اور سیاسی جماعت اس بارے میں مخالفت کرے گی؟ میرے والوں تو نہ ہی سمجھو۔